أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آج سورہ یوسف کا بالکل آخری رکوع ہے اور آج الحمدللہ سورہ یوسف ہماری مکمل ہونے والی ہے. سورہ یوسف کا پس منظر کیا ہے، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اب تک کا جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، بڑے پیغام اور بڑے اسباق اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں جن سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. تو آج جو چند آیتیں سورہ یوسف کی بالکل اخیر کے رکوع میں آ رہی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کا مقصد صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، قصہ بتا دینا، قصہ سنا دینا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس قصے کے ذریعے سے کچھ پیغام دینا ہے. اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو، سب کو ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس واقعے سے ہم کس طرح عبرت حاصل کریں، کس طرح سبق حاصل کریں. اگر ہم محض اس کو واقعے کی نظر سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے اس کا جو پس منظر ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس وقت وہ سامنے آ جانا چاہیے. سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ کیوں بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا. میں نے سورہ یوسف کے بالکل شروع میں جب تفسیر شروع ہو رہی تھی اس وقت یہ بتایا تھا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے پوری سورت، اور ایک ہی مرتبہ میں یہ پوری سورت نازل ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ یہودی اور عیسائی، یعنی جو اہل کتاب ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کے یہ سوال رکھا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل جو ملک شام میں رہا کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، یہ تمام کے تمام جو ملک شام کے علاقے میں رہا کرتے تھے، یہ مصر کیسے چلے گئے؟ اور چونکہ یہ یہودی نصارہ یہ جانتے تھے، ان کی کتابوں کے اندر تمام ذکر موجود تھا، تو یہ جانتے تھے کہ وہ کیسے گئے تھے، حضرت یوسف کے بارے میں جانتے تھے. یہ امتحان کے طور پر کہ دیکھیں یہ نبی سچے بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو یہ بات، یہ واقعہ معلوم بھی ہے یا نہیں ہے، یہ آزمائش کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے آپ کی خدمت میں جا پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو ذرا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ملک شام سے بنی اسرائیل مصر کیسے چلے گئے تھے، کیا واقعہ پیش آیا تھا. تو اب جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو ظاہر سی بات ہے اس وقت معلوم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اس پوری صورت کے اندر یہ نازل فرمایا. یہ پوری صورت ایک مرتبہ میں نازل ہوئی، اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے یا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے اندر بالترتیب کنٹینیو ایک ہی واقعے کا ذکر کیا گیا ہو. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ کسی کا بیان کیا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہے. اتنا تفصیلی واقعہ اور اتنا کنٹینیوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی واقعے کو ذکر نہیں کیا، کسی واقعے کو بیان نہیں کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ صرف ایک ہی واقعہ ایسا ہے جو پورے قرآن میں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے اور ایک ہی ساتھ پورا واقعہ بالترتیب بیان کیا گیا ہے. اس صورت کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہیں دوسری جگہ بھی کوئی واقعہ بیان نہیں کیا گیا ہے. یہ خاص بات ہے اس واقعے کی، اس صورت کی. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، چونکہ وہ ایک بڑے پیغمبر کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، میں پورے واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر عرض کروں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی ایک بڑے باپ کی اولاد تھے، حضرت اسحاق کی اور حضرت ابراہیم کی.
تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ہر چیز سے نوازا کرتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو نوازتا ہے، یعنی وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اخلاق اور عادت کے اعتبار سے بھی انتہائی خوبصورت اور اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی خوبصورت تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سے دو بیٹے تھے اور ایک بیوی سے 9 بیٹے تھے۔ جو دو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ایک ان کے سگے بھائی بنیامین تھے، یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں میں بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ بھائی کو حسد ہوا اور یہ خیال دل کے اندر آیا کہ باپ کی توجہ اس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے ان کے ساتھ کیا سازش کی کہ ان کو گہرے کنویں کے اندر، اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پھر ایک قافلے والوں نے پانی نکالنے کے لیے جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو نکال کر کے پھر وہ ان کو مصر لے جا کر کے فروخت کر دیا۔ اس طرح یہ بنی اسرائیل کا وہاں سے، یعنی ملک شام سے مصر جانا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھی آمد ہوئی ہے کہاں؟ مصر کے اندر۔ بادشاہ نے ان کو خرید لیا، پھر بادشاہ کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی اور ان کے اوپر ایک الزام لگایا، یعنی گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا داغدار ہونے سے، اللہ کی مدد آئی، اللہ کی رحمت سے وہ اللہ کے فضل سے بچ گئے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف وہ عزیز مصر کی بیوی ان کو بلا رہی تھی۔ لہٰذا اس نے ان کے اوپر الزام لگایا اور الزام لگا کر کے ان کو جیل کے اندر بند کروا دیا۔ اب جیل کے اندر کیا واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے جو ان کے ساتھ ہی وہاں رہ رہا تھا خواب دیکھا، اس خواب کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا اور تم میں سے ایک کو پھانسی اور دی جائے گی، سولی پر چڑھایا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، وہ تعبیر ان کی پوری ہو گئی۔ اب یہ جو رہا ہوا تھا جس کو حضرت یوسف نے جیل کے اندر خواب کی تعبیر بتائی تھی، 8-10 سال کے بعد تقریباً بادشاہ نے جب اپنے درباریوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور اس نے بادشاہ کے سامنے وہ پیشکش کی کہ دربار جیل کے اندر ایک قیدی ہے کہ جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس جا کر کے اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی، وہ جیل کے اندر گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شرط رکھ دی، پہلے تو بادشاہ نے اپنے دربار میں یوسف علیہ السلام کو بلایا تو حضرت یوسف نے یہ شرط رکھ دی کہ میں اس وقت تک باہر نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے اس الزام کی صفائی پیش نہ کر دی جائے جو مجھ پر لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں جیل کے اندر بند کیا گیا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ بادشاہ تک جب یہ خبر پہنچی کہ ان کی یہ شرط ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس شرط کو قبول کر لیا گیا اور پورے شہر سے تمام عورتوں کو، کہ جن عورتوں کے سامنے وہ واقعہ ہوا تھا، جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لی تھی حضرت یوسف کو دیکھ کر کے، ان کو بلایا اور کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ یوسف کا کیا قصور تھا۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ یوسف قصوروار نہیں تھا، یوسف بے قصور تھا۔ پھر زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں میں ہی گناہ گار تھی، یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لہٰذا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے بالکل بری کر دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے یہاں ایک بڑا مقام ان کو دیا جاتا ہے، ایک بڑے عہدے پر ان کو فائز کیا جاتا ہے، اور پھر جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تفصیلی واقعہ تو میں نے بیان کر چکا تھا، اب یہ بہت مختصر طور پر میں پورا واقعہ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام خزانے اس پر جو بادشاہ کے دربار کے خزانے ہوا کرتے تھے یا غلہ ہوا کرتا تھا اس پر معمور کر دیے گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے ہاتھ میں تھا یہ تمام کا تمام نظام کہ کس کو کتنا غلہ دینا ہے، تو لہٰذا بہت دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور انہی قافلوں کے اندر غلہ لینے والوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی بھی آئے جنہوں نے آپ کو بچپن کی حالت میں کنویں کے اندر ڈالا تھا۔ اب جب وہ دربار کے اندر آتے ہیں، ادھر تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور ادھر وہ 10 بھائی ہیں، انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ اب حضرت یوسف سے ان کی گفتگو ہوئی، پتا چلا کہ ان کا ایک بھائی اور ہے، انہوں نے خود نے بتایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ غلہ دینے کی شرط یہ رکھی کہ آپ کو غلہ اسی وقت دیا جائے گا آئندہ جب آپ اپنے اس بھائی کو لے کر آؤ گے
جو ابھی آپ نہیں لے کر آئے ہیں، جس کو گھر چھوڑ کر آئے ہیں، اس بھائی کو لانا پڑے گا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا اور آپ کو دربار میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے منت سماجت کر کے اپنے باپ کو منایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور آئندہ سال جب غلہ لینے کے لیے آئے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی بن یمین کو بھی ساتھ میں لے کر آئے۔ اب جب یہ ادھر بن یمین کو لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، گفتگو کی، ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سازشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مطمئن رہیے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی اللہ کی طرف سے کہ ان کے سامان میں، جو بن یمین کا جو سامان تھا، ان کے سامان کے اندر ایک پیالہ بادشاہ کا چھپا کر کے رکھوا دیا گیا، اور بعد میں شور کر دیا گیا کہ کسی نے پیالہ چرایا ہے۔ وہ سامان کی تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ بن یمین کے سامان میں وہ پیالہ نکلا، لہٰذا انہی سے اس کی سزا تجویز کرائی گئی کہ آپ بتائیں کہ ایسے آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو بادشاہ کے دربار سے کوئی چیز چرا کر کے لے جائے۔ انہوں نے خود نہیں کہہ دیا کہ ہمارے ہاں تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ چور کو خود غلام بنا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب تلاشی لی تو بن یمین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا۔ اب بن یمین کو اس جرم کی وجہ سے، جو ایک تدبیر کی جا رہی تھی، تو اس جرم کی وجہ سے، اس الزام کی وجہ سے ان کو اپنے پاس روک لیا گیا۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے کہ ابا جان، یہ واقعہ ہوا ہے کہ بن یمین نے چوری کر لی تھی اور اس وجہ سے اس کو وہاں بادشاہ کے دربار میں روک لیا گیا ہے اور وہ اب نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام تھوڑے رنجیدہ ہوئے، لیکن صبر کیا، صبر جمیل اختیار کیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چلے جانے پر کیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور کہنے لگے کہ مجھے تو مایوسی نہیں ہو رہی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی اندھیروں میں سے کوئی راستہ نکالے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کے وہ کچھ حیران تو ہوئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ جاؤ اس کو تلاش کرو اور وہ تمہیں ضرور ملیں گے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دونوں بیٹوں سے مجھے ضرور ملوائے گا۔ لہٰذا اب یہ آتے ہیں حضرت اگلے سال، آئندہ سال جب آتے ہیں حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، یہ تمام کے تمام پھر وہیں آتے ہیں مصر کے اندر، اور منت سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ لہٰذا غلے کی اتنی زیادہ قلت تھی اس زمانے کے اندر، جس سال یہ گئے ہیں، تو غلے کی اتنی زیادہ قلت تھی کہ انہوں نے جا کر کے کہا کہ ہمارے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، انتہائی غربت کا زمانہ چل رہا ہے، لہٰذا ہم تھوڑی سی قیمت لائے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں تھوڑا بہت غلہ دے دیجئے، اس کے علاوہ ہمارے اوپر صدقہ اور خیرات کر دیجئے، اس لیے کہ ہم خیرات کے مستحق ہیں، اتنی غربت کا زمانہ ہے، اتنی غربت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ خیرات تک مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ اب تک جو کئی سالوں سے بات حضرت یوسف نے چھپا رکھی تھی، اب وہ بات ظاہر کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور پھر کہنے لگے کہ اچھا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ جب حضرت یوسف نے یوسف کا نام لیا، یوسف کو کہا، وہ بھائی سمجھ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہی یوسف ہے، لہٰذا وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا آپ یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب یہ راز فاش کر دیا اور یہ بات ظاہر کر دی کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ لہٰذا جب یہ راز اور یہ بات فاش ہو گئی تو ان کو شرمندگی ہوئی اور کہنے لگے کہ واقعی ہم نے یہ بڑا جرم کیا تھا اور بڑا گناہ ہم سے سرزد ہوا تھا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام یہ ایک پیغمبر، چونکہ ایک پیغمبر تھے اور بڑے پیغمبر تھے، اور پیغمبر کی شان ہوتی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا، کسی کو شرمندہ نہ ہونے دینا، کسی کی غلطی پر، کسی کے گناہوں پر اس کو عار نہ دلانا اور کسی کو طعنے نہ دینا۔ لہٰذا اسی شان کی وجہ سے، پیغمبرانہ شان تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کسی طرح کی کوئی عار نہیں دلائی، کوئی شرمندگی نہیں ہونے دی اور طعنہ بھی نہیں دیا اور نہ ان کو کوئی سزا دی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ وہ کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کسی طرح کی کوئی بھی تمہارے اوپر شرمندگی نہیں ہے اور شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو ہے معاف کر دیا، اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا تو دیا تھا چونکہ کہ میں یوسف ہوں۔ اب حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو یہ میرا کرتا ہے، لے جا کر کے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر جب بینائی لوٹ آئے تو تم تمام کے تمام اہل خانہ کو لا کر کے
لے کر کے آئیں اور میرے یہاں دربار میں حاضر ہو جائیں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کہنے پر وہ حضرت یوسف کا کرتا لے کر کے گئے۔ ادھر یہ کرتا لے کر کے نکلے تھے مصر سے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو ان کے جو گھر والے تھے وہ کہنے لگے کہ اب آپ کو کہاں سے یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے، تو یہ ان کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ ان کو اتنی دور سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور پھر جب انہوں نے لے جا کر کے کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو، میں تم سے پہلے ہی کہا کرتا تھا کہ مجھے ایک تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے یوسف کو مجھ سے ضرور ملوائیں گے۔ لہٰذا اب یہ باپ کے سامنے آ کر کے بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، لہٰذا باپ نے بھی ان کو معاف کر دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اب یہ تمام کے تمام پورے گھر والے یہاں سے رخصت ہو کر کے ملک مصر جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں۔ حضرت یوسف نے بلایا، اور جب یہ وہاں پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا، اور رہنے کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ان کو دیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جس تخت پر وہ بیٹھا کرتے تھے اسی تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا، حضرت یعقوب کو اور اپنی والدہ کو، اور اس کے بعد ان تمام کے تمام نے، یعنی 11 بھائیوں نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا۔ اور یہ سجدہ تعظیمی جو کیا گیا، یہ تعبیر تھی اس خواب کی کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن کی حالت میں دیکھا تھا، جس خواب کا تذکرہ اپنے ابا جان سے کیا تھا حضرت یعقوب سے، کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑے رتبے سے نوازنا چاہتے ہیں، بہت بڑا انعام تمہیں دینا چاہتے ہیں، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا ہے، اور یہیں آپ اس خواب کو بس خاموش ہو کر کے رہ جائیں، اس خواب کو آگے بیان نہ کریں۔ حضرت یعقوب نے یہ نصیحت کی تھی۔ تو آج یہ خواب کی تعبیر یہاں آ کر کے پوری ہوئی، کتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر کو پورا کیا۔ تو اس واقعے کو پوری صورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ہمارے سامنے کچھ دنوں کے اندر یہ پورا واقعہ آ چکا ہے۔ تو اب اس واقعے سے بتانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں، چونکہ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہودیوں کی طرف سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر تم نے یہ بتا دیا کہ وہ مصر کیسے پہنچے تھے بنی اسرائیل، تو ہم تمہیں مان لیں گے کہ تم سچے نبی ہو۔ لہٰذا اب یہ ہوا کہ پورا واقعہ جب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، یعنی اللہ کے نبی پر پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور جیسے پہلے ہٹ دھرمی کیا کرتے تھے ان کی ہٹ دھرمی باقی رہی، برقرار رہی، بلکہ اس سے زیادہ اور بڑھ گئی، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے کہ اتنا تفصیلی واقعہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں تھا۔ خود یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جو واقعہ معلوم تھا، اتنا تفصیلی واقعہ معلوم نہیں تھا ان کو۔ اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو کچھ ان کو حاصل تھا وہ بہت معمولی قسم کا تھا، بہت مختصر انداز میں ان کو معلوم تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا، اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کو تیار نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کے نصیب میں ایمان ہے ہی نہیں، جو اپنے دل سے ہی طلب پیدا نہیں کرتے کہ ہمیں ایمان نصیب ہو جائے، جو خود کوشش نہیں کرتے ہیں، یعنی ساری باتیں آنے کے باوجود، سامنے ساری باتیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس واقعے کے علاوہ بھی آسمان میں اور زمین میں کتنی نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، یعنی بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا کی ہر چیز ہے، یہ بذات خود ایک چیز ہی نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ہر چیز ایک نشانی ہے۔ اور کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی علامت ہے، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز بذات خود کوئی چیز نہیں، کوئی چیز، لیکن یہ ایک نشانی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، یہ جو ہے تمام کی تمام چیزیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، زمین ہے، اسی طرح درخت ہیں، ہواؤں کا چلنا ہے، سورج کا نکلنا ہے، چاند کا نظر آنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، یہ ایک چیز تو ہے، جانور بھی ان کو چیز سمجھتے ہیں، اور ایک انسان بھی اس کو چیز ہی سمجھنے لگے کہ یہ ایک چیز ہے بس، تو پھر جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟
جانور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے ہر جانور کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے. تو چیزوں کا معلوم ہونا ہے تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے. انسانوں میں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو صرف چیزوں کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ انسان ان چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انسان ان چیزوں کو ایک نشانی کے طور پر دیکھتے ہیں. یعنی انسان دیکھتا ہے کہ پہاڑ ہے تو اس پہاڑ کا بنانے والا بھی تو کوئی ہے. انسان دیکھتا ہے کہ آسمان اتنا لمبا چوڑا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی کجی نظر نہیں آتی، تو اس کا بنانے والا بھی تو کوئی ہے. ایک زمین کو انسان دیکھتا ہے تو اندازہ لگاتا ہے کہ اس زمین کا بنانے والا بھی تو کوئی ہے. تو فرق یہیں سے ہوتا ہے ایک جانور میں اور انسان میں. جانور بھی چیزیں سمجھتے ہیں اور انسان بھی چیزیں سمجھنے لگے تو کوئی فرق نہیں. لیکن انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو صرف چیزیں نہ سمجھے، بلکہ ان کو نشانی کے طور پر سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی کی بنائی ہوئی ہیں. اب جس کی بنائی ہوئی ہیں اس کو پہچاننے کی کوشش کرے، اس کی تلاش میں جد و جہد کرے، کوششیں کرے، اس کو پہچانے، اور پھر جب پہچان لے ان تمام چیزوں سے تو پھر اس کی کما حق ہو عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش کرے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ایک نشانی کے طور پر دیکھا جائے. اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف اس واقعے سے نہیں بلکہ زمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں ہماری موجود ہیں، اور دن بھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان نشانیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی توجہ بھی ان کی نہیں جاتی اس طرف کہ ان چیزوں سے اللہ کو پہچان لیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو بیان کیا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، دیکھیں ترجمہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو پچھلے رکوع تک ختم ہو چکا ہے. اب یہاں سے جو اللہ تعالیٰ آگے اس پورے رکوع کے اندر ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، وہ پیغام ہم سب کو حاصل کرنا ہے اور اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ جو اس رکوع کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ ایمان کے تعلق سے ہے، اور ایمان ہم لوگوں کا بھی بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. ایمان کے اوپر محنت ہونی چاہیے، یعنی ہم بھی اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں. اتنا بڑا ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اور اتنا ایمان تو کم سے کم ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم آسمان کو دیکھ کر کے، ہم پہاڑوں کو دیکھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، اور ہمارے دل کے اندر آٹومیٹیکلی یہ خیال آ سکے کہ اس آسمان کا بنانے والا بھی کوئی ہے. ہمارے دل کے اندر آٹومیٹیکلی یہ خیال آ جائے کہ ان پہاڑوں کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے. یعنی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ کا خیال آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے. اتنا ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اور وہ ایمان کیسے بنے گا؟ دیکھیں اس رکوع کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو عبرت کی نگاہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، کہ جن کے اوپر سے، جن کے آس پاس سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں. یعنی وہ بات چل رہی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور مشرکوں کی، کہ یہ لوگ دن بھر میں کتنی نشانیاں دیکھتے ہیں اور کتنی نشانیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں. وہم عنہا معرضون، اور ذرا بھی ان کی توجہ ان کی طرف نہیں جاتی، اعراض کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں جاتی. کتنی نشانیاں آسمان و زمین اور پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، سمندر اور درخت، ہواؤں کا چلنا، یہ تمام چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ ان کو چلانے والا، اس نظام کو چلانے والا کون ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ایمان رکھنے کے باوجود، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یعنی اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. یعنی بعض لوگ عبادت میں بھی شامل کرتے ہیں، بعض لوگ عقیدے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی ایسا عقیدہ جو اللہ سے رکھنا چاہیے وہ دوسروں سے رکھ لیتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ کو مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے، لیکن ماننے کے باوجود ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی عبادت میں، اطاعت میں، عقیدے میں شریک کر لیتے ہیں. یہ بڑا جرم ہے. شرک نہیں، اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کی سزا بھی بہت زیادہ سخت رکھی ہے. شرک سے اللہ کو غیرت آتی ہے. تھوڑا سا اس مسئلے کو اگر باریکی سے سمجھیں
مثال سے سمجھیں تو ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ کہ جن کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کو جب کسی دوسرے انسان سے بے انتہا محبت ہو جائے، اور محبت اس درجے کی ہو جائے کہ اس کے بغیر رہنا دشوار ہو جائے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب ایک محبت کرنے والا جو عاشق ہے، وہ اپنے محبوب کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کسی دوسرے کی نظر پڑے، یا وہ بالکل بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے دل کے اندر بھی کسی دوسرے کا خیال آئے۔ اور اگر خیال آ جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو بڑی غیرت آتی ہے، بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کھانے کے لیے بھوک اڑ جاتی ہے، یعنی اس قدر تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو محبوب ہے وہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس کے دل کے اندر کسی دوسرے کا خیال آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ بخوبی اس بات کو جان سکتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جن کو کبھی کسی سے شدید عشق یا محبت ہوئی ہو۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا محبوب جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے دل کے اندر بھی کسی دوسرے کا خیال آئے، یا اس کی توجہ بھی کسی دوسرے کی طرف جائے۔ اب ذرا سوچیں، یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، یہ تو ہم ذرہ چھوٹی سی محبت ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، بلکہ پوری کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی تو بہت زیادہ کرتے ہیں نا۔ اب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی محبت جو اللہ ہم سے کرتے ہیں، وہ محبت تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کریں، یعنی ہماری توجہ عبادت کو لے کر کے، اطاعت اور فرما برداری کو لے کر کے، اور ہماری توجہ عقیدے کو لے کر کے خالص اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اب اگر اللہ کی طرف کے علاوہ اللہ سے ہٹا کر کے ہم اپنی توجہ کسی دوسرے کی طرف لگائیں گے، ہم وہ عقیدہ جو اللہ سے رکھنا چاہیے تھا کسی دوسرے سے لگائیں گے، تو چونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہرگز نہیں چاہتے کہ میرے بندے کسی دوسرے کی طرف جائیں، جیسے ایک انسان نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کسی دوسرے کی طرف جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ بندہ اس محبت کے تقاضے کے باوجود بھی کسی دوسرے کی طرف جھکتا ہے، کسی دوسرے سے وہ عقیدہ رکھتا ہے، تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کو اتنی غیرت آتی ہے کہ ایک انسان تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہرگز ہرگز یہ گوارا نہیں کیا ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں رکھی ہے کہ اگر میرے علاوہ کسی دوسرے کی طرف تمہاری توجہ جائے گی، میرے علاوہ کسی اور کی تم اطاعت، فرما برداری یا وہ عقیدہ جو مجھ سے رکھنا چاہیے کسی دوسرے سے رکھو گے، تو اللہ کا صاف صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ ما دون ذلک اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ تم سے کتنا بڑا گناہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود ٹھہراؤ گے، یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ایسا عقیدہ رکھو گے جو اللہ سے رکھنا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، ہرگز اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سخت سزا اس کی رکھی ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور شرک صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے لگیں یا کسی دوسرے کو معبود ماننے لگیں، صرف یہی شرک نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی عقیدہ ایسا بیٹھ جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے۔ مان لیجئے اللہ وہ کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، ہر مرتبہ تفصیل عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ہم یہ ذرہ برابر بھی کسی دوسرے کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ بھی کرنے والا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہمارا یہ کام بن سکتا ہے، تو گویا کہ ہم نے شرک خفی کا ارتکاب کیا، ہم نے ایک چھوٹا شرک کر لیا ہے جو اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اللہ کی ذات پر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس قدر بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کبھی ہماری توجہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ، جب ان لوگوں نے انکار کر دیا یہ واقعہ سن کر کے، تو اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں أَفَأَمِنُوا، کیا وہ مطمئن ہو گئے ہیں، أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا ان کے اوپر آ پڑے، أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یا قیامت کا دن یا قیامت اچانک سے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، وہم لا یشعرون، اور ان کو محسوس بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلے، ان کو خبر بھی نہ ہو۔
اور بہت زیادہ خطرناک بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے جو ہمیں تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی آفت نہیں آ سکتی اچانک سے، یا وہ اتنے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو موت نہیں آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے، جب موت آتی ہے تو وہ کسی کو موقع نہیں دیتی پھر توبہ کرنے کا، سوچنے تک کی مہلت نہیں دیتی۔ موت جب آتی، موت کا وقت جب آتا ہے، اسی طرح قیامت کا دن جب آئے گا، ابھی تو ہم یہاں دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کتنا لمبا زمانہ ہے، لیکن آپ ان سے معلوم کریں، اگر موقع اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم کرنے کے لیے ایسا موقع عنایت فرمائے کہ آپ 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے والے لوگوں سے معلوم کریں کہ ذرا بتائیں کہ اب 1400 سال کا عرصہ کیسا لگا، تو ان کو وہ کہیں گے کہ ایسا لگا جیسے دن کا کچھ حصہ، ایسا لگا جیسے دن کا کچھ حصہ۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے جب موت آتی ہے اچانک سے آ جاتی ہے، جب قیامت آئے گی وہ بھی اچانک سے آ جائے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے کتنا لمبا زمانہ لگ رہا تھا لیکن کتنی جلدی یہ زمانہ گزر گیا۔ تو اس لیے ہمیں حاصل سبق اس سے یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ جب موت آئے گی تو اس کے بعد پھر آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی سوچنے سمجھنے کی، پھر توبہ کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی کہ پھر آپ کو کہہ دیا جائے کہ چلو ابھی توبہ کر لو، نہیں، آج موقع ہے تو آج توبہ کر لینی چاہیے، آج موقع ہے، آج اللہ کی طرف ہمیں پھر جانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، ورنہ موت جب آئے گی تو پھر موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا وہ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کی بلا آ پڑے یا قیامت کے دن اچانک سے آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، تو اے نبی تم صاف صاف ان سے کہہ دو، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور اس بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک آدمی ہے کہ جو دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوا ہے، اب یہ ضروری ہے اس آدمی کے لیے کہ اس کو خود کو بھی وہ راستہ معلوم ہو، اس کا راستہ وہ پورا دیکھا ہوا ہو، تبھی تو وہ دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سے پورا طریقہ، پورا راستہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس علم کی روشنی میں اللہ کے نبی دوسروں کو ہدایت پر لایا کرتے تھے۔ تو اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہوں میں اس سے ناواقف ہوں یا مجھے معلوم نہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور میں تمہیں ساتھ لے کر کے چلنا چاہتا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ جانتا ہوں، میں اچھے طریقے سے ہوش و حواس کے ساتھ تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں کہ یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس راستے سے ہٹ کر کے چلو گے تو وہ راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اسی طرح جو میرے اتباع کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو صحابہ کرام ہیں یا جو ایمان والے لوگ ہیں، آج بھی اور بعد میں بھی جو ایمان والے رہیں گے، وہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، آپ اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے، یعنی اس کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ گویا کہ سیدھے راستے پر ہیں اور وہ اللہ کی طرف دوسروں کو بھی بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہیں اندھی تقلید نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس پوری امت کی ذمہ داری، کہ ہم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں، بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے کہ جس طرح ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانا ہے ناپاکیوں سے، گناہوں سے، گندگیوں سے، اسی طرح ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اسی کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، کہ اے نبی تم کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، وسبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، اور کتنے ہی رسول ہیں آپ سے پہلے جو ہم نے بھیجے، وہ انسان ہی تھے اور بستیوں کے رہنے والے تھے،
اور ان کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ اس لیے کہ یہ لوگ تھے جو مانا نہیں کرتے تھے، ہٹ دھرمی میں اڑے ہوئے تھے. یہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ رسول تو انسان نہیں ہو سکتا، وہ تو بس ان کا خیال تھا کہ کوئی ہوا کے ذریعے سے کہیں سے اڑ کر کے آ جائے گا اور آ کر کے وہ نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر دے گا کہ میں رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آسمان سے بھیجا گیا ہوں. وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اس طرح کوئی آئے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے. اور یہ تو زمین میں رہ رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بچپن ان کا رہا ہے، ہمارے سامنے یہ جوان ہوئے پھر بڑھاپے کی طرف چل دیے، اب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس طرح کے خیالات وہ کیا کرتے تھے. اب ان ظاہر سی بات ہے کہ ان خیالات سے اللہ کے نبی علیہ ان باتوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ جتنے بھی آپ سے پہلے رسول آئے ہیں، ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، اسماعیل ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کی زندگی اسی طرح گزری ہے. وہ کسی نہ کسی بستی کے رہنے والے تھے، وہ بھی اسی زمین پر چلا پھرا کرتے تھے، وہ بھی کھانا پینا کھایا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے وہ بھی انسان تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ان کی باتوں سے، اور دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ اسی طرح آپ ان سے بتا دیں. افلم وما ارسلنا من قبلی کا، اور جتنے بھی رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، وہ انسان ہی تھے، بستیوں کے رہنے والے تھے، اور ان کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ یعنی پیغام یہ دینا ہے کہ تم لوگ سفر کرتے ہو اور دور دراز کے سفر بھی تم کرتے ہو. قوم عاد، قوم سمود کے واقعات کا تمہیں علم ہے کہ ان کی بستیوں کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے. آج وہ ان کا نام و نشان زمین سے ختم ہو گیا ہے. کیا تم ان کے انجام کو نہیں دیکھتے؟ اور اگر دیکھتے ہو تو عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی پر ایمان لا کر کے آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں، سنت و شریعت کے مطابق جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آخرت کا گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اتنی موٹی بات سمجھ سکو؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی موٹی بات ہے، یہ تمام کی تمام باتیں جو اوپر بیان کی گئی ہے ان کی تو وضاحت کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، پھر بھی یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، جب رسول سمجھاتے رہے تو یعنی پہلے جو رسول آئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، ان کا بھی یہ معاملہ رہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن اکثروں نے ان رسولوں کا بھی انکار کیا. کسی کا مذاق اڑایا گیا، کسی کے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں تو بعض نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، نعوذ باللہ. تو ایسے بھی واقعات ہوئے. تو جب انہوں نے سمجھایا اور سمجھاتے سمجھاتے وہ رسول تھک گئے، اب اللہ فرما رہے حتی اذا استیأس الرسل، جب رسول مایوس ہو گئے سمجھانے سے، یعنی بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور وہ لوگ وہ قوم جو کافر لوگ تھے وہ خیال کرنے لگے قد كُذِبُوا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، یعنی جو عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں سے، پہلے رسولوں سے عذاب کا وعدے کیے تھے. اب جب عذاب آنے میں تاخیر ہو گئی تو وہ لوگ سمجھنے لگے کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، کوئی عذاب وذاب نہیں آنے والا. جاءہم نصرنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اچانک ہماری مدد ان تک پہنچ گئی. فنجی من نشاء، پھر جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو نجات عطا کر دیتے ہیں. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرمین کے اوپر سے ٹالا نہیں جاتا ہے، ہٹایا نہیں جاتا ہے. یعنی جو لوگ یہ سمجھا کرتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ان سے رسولوں سے جھوٹ بولا گیا ہے، جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، انہی قوم کے اوپر، تو یہ کوئی عذاب وذاب آنے والا نہیں ہے، سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ خیال کیا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ جب عذاب آیا تو وہ تہس نہس ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں. اور رسولوں کے اوپر اللہ کی مدد آ گئی، یا رسولوں کے جو ماننے والے تھے، جو ایمان والے ہوا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، عذاب سے بچا لیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ابھی انشاءاللہ کسی آیت کے اندر
کوئی واقعہ ذکر آئے گا تو اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام کی تمام قومیں وہ ہیں جو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کی گئی تھی، لیکن ان کے نبیوں کو اور ان کے جو ایمان والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کس طرح بچایا ہوگا۔ جب پوری زمین کے اوپر تباہی پھیلی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچایا، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں فنجی من نشا، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بچا لیتے ہیں۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور مجرمین سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا ہے، یعنی جو جرم کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن عذاب کے اندر مبتلا ہو کر رہے گا، وہ اس جرم کی سزا پا کر ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جرم کر کے آپ بچ جائیں گے، الا یہ کہ آپ توبہ کر لیں، توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لقد کانا، سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً عقل رکھنے والوں کے لیے، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے اس واقعے کے اندر بڑی عبرت چھپی ہوئی ہے۔ یا قرآن کا کوئی بھی واقعہ ہو اس واقعے کے اندر بڑی عبرت چھپی ہوئی ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو گھڑ کر کے بیان کیا گیا ہو، یعنی جس طرح یہ لوگ اپنی باتیں جھوٹ موٹ بیان کر دیتے ہیں، اس طرح یہ ہم نے واقعہ گھڑ کر کے یا جھوٹ موٹ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ واقعہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن بلکہ یہ کتاب تصدیق ہے اس سے پہلے کتابوں کی، جو اس قرآن کریم سے پہلے نازل کی گئی ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ہر چیز کی تفصیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ہی قرآن کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت اور تفصیل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کی تفصیل کو اس قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا کی ہر چیز کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، یہ بات مشہور بھی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ ہر چیز کا قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن کے علاوہ جو حدیثیں ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، بہت ساری چیزوں کا قرآن کریم کے اندر ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ البتہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی تفصیلات پوری اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی تفصیل میں کسی طرح کی کوئی کمی کی گئی ہو، بلکہ انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس بھی چیز کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر کے تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کیا گیا، اسی کا ذکر ہے وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ وہدی ورحمۃ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس قرآن کریم کو ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کی 111 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور سورہ یوسف ہماری مکمل ہو چکی ہے۔